بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بن سلمان نیکسس کے معزز صارفین کو خوش آمدید۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح اسلامی تعلیمات برین ویوز کو کنٹرول کر کے انسان کو ڈپریشن اور انزائٹی جیسے مہلک امراض سے بچاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ جان چکے ہیں کہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ پرامن ذہنی حالت کو ظاہر کرتی ہیں اور انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی بڑھاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح دین اسلام ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلاتا ہے۔ اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا دوسرا نام ہے، جبکہ قرآن مجید الفا اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ غور و فکر کی بھی دعوت دیتا ہے، یعنی گیما اسٹیٹ کو بھی پروان چڑھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے میں ہی ہماری ذہنی عافیت ہے۔ دراصل ڈپریشن اور انزائٹی ہے ہی بیٹا اسٹیٹ آف مائنڈ کی سیکنڈ فیز، جب کہ دین اسلام کی تمام تر تعلیمات ہی انسان کی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کو پروان چڑھاتی ہیں۔ تو کس طرح کوئی شخص دین اسلام پر چلتے ہوئے ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہو سکتا ہے؟ آئیں ہم سورۃ عصر کے ذریعے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہر قسم کے شک و شبہ اور جھوٹ سے پاک ہے۔ اس کے باوجود زمانے کی قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان ہے ہی بڑے خسارے میں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دونوں طرح کے خسارے کا ذکر موجود ہے، دنیاوی خسارہ بھی اور اخروی خسارہ بھی۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے اعمال ہمیں بہت تیزی سے دنیاوی خسارے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ہماری بدعمالیاں ہمیں ذہنی بیماریوں کی طرف دھکیلتی ہیں۔ جب ہم جھوٹ، غیبت، کرپشن، رشوت، فراڈ، دھوکے بازی، حسد یا حرام کمائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ معاملہ یہاں تک نہیں رکتا ہے۔ جب کوئی شخص ان جرائم میں ملوث ہوتا ہے، انسانی دماغ مختلف سوچوں، اختلافات، خوف و ہراس اور مزید الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے، جو کہ انسان کو بیٹا اسٹیٹ آف مائنڈ کی سیکنڈ فیز میں داخل کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ نیند کی کمی، طبیعت میں چڑچڑاپن، بے چینی اور غیر حاضر دماغی جیسی صورتحال سامنے آتی ہے۔ اگر یہی عمل مسلسل ہوتا رہے تو انسان ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے باعث ہائی بلڈ پریشر، شوگر، معدے کی خرابی، سانس اور دل کے امراض جنم لیتے ہیں، جو انسان کی زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے امور ایسے بھی ہیں جنہیں ہمارے معاشرے میں برا یا غلط نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام میں ان کی ممانعت موجود ہے۔ نہ صرف ہمارے معاشرے میں یہ فساد پیدا کرتے ہیں، بلکہ ہماری انفرادی زندگیوں میں بھی سٹریس، ڈپریشن اور انزائٹی کا باعث بنتے ہیں، جن میں موسیقی، بے جا رسم و رواج، دولت اور قوت کی ہوس نمایاں ہیں۔ یہ تمام کام انسان کے دل کو اللہ کے ذکر سے غافل کر کے الفا اسٹیٹ سے نکال دیتے ہیں اور ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم کرتے ہیں اور ڈپریشن اور انزائٹی جیسے خسارے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہم اچھے اور برے کی تمیز کھو دیتے ہیں مسلسل اسی سٹیج میں رہنے کی وجہ سے۔
معاشرے میں رات کو دیر تک جاگنے کا رواج در حقیقت اللہ کا وہ عذاب ہے جو بیٹا اسٹیٹ کی صورت میں ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، جس سے نجات کے لیے کوئی تو سلیپنگ پلز لے رہا ہے تو کوئی اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہے۔ یہ دنیاوی ٹوٹکے تو ہمیں وقتی طور پر خوشی یا سکون تو مہیا کر سکتے ہیں، لیکن ان ٹوٹکوں سے ڈپریشن اور سٹریس کا مکمل علاج ممکن نہیں، جس کی بنیادی وجہ ہماری یہ بدعمالیاں ہیں جو ہمارے ذہن کو پرسکون انداز میں چلنے نہیں دیتی ہیں، یعنی ہماری برین کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی مسلسل اضطراب کا شکار رہتی ہے۔ ڈپریشن جیسے خسارے سے بچنے اور نکلنے کا واحد حل ان 4 باتوں میں ہے: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سب کے سب خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور حق بات کی تاکید اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ مذکورہ 4 صفات کے بغیر سب کے سب لوگ ہی خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بات انتہائی غور طلب ہے کہ اسلام مال و دولت، عزت و شہرت اور اقتدار و قوت کو حقیقی کامیابی قرار نہیں دیتا ہے، بلکہ ان کو آزمائش قرار دیتا ہے۔ یعنی ایمان، عمل صالح، حق اور صبر کے بغیر یہ نعمتیں بھی صرف و صرف خسارہ ہیں۔ ایمان کے معنی دل و جان سے تصدیق کرنے کے ہیں۔ حدیث جبرائیل میں آتا ہے، جب ایک شخص نے ایمان کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ ایمان بالغیب دماغی لہروں کو مثبت انداز میں متاثر کرتا ہے۔ خدا کی ذات پر توکل، تقوی، صبر و شکر، عفو درگزر کرنا اور توبہ طائب ہونے کی صفات کو پروان چڑھاتا ہے، جو ہماری سوچ میں مثبت تبدیلیاں لاتا ہے، جس سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ ایمان اخلاق اور سیرت و کردار کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے، جس پر ایک پاکیزہ زندگی کی عمارت قائم ہو سکتی ہے، ورنہ جہاں سرے سے یہ ایمان ہی موجود نہ ہو، وہاں انسان کی زندگی خواہ کتنی ہی خوشنما کیوں نہ ہو، اس کا حال بے لنگر جہاز کا سا ہوتا ہے جو موجوں کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے، جو کہیں قرار نہیں پکڑ سکتا۔ ایمان کے بعد جو دوسری صفت انسان کو خسارے سے نکالنے کے لیے ضروری ہے، وہ نیک کاموں پر عمل کرنا ہے۔ ایمان کی قلبی تصدیق کے ساتھ عملی تصدیق بھی نہایت ضروری ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لے آؤ۔ ایمان اور عمل صالح کا تعلق بیج اور درخت کا سا ہے۔ جب تک کوئی بیج زمین میں نہ ہو، کوئی درخت پیدا ہی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی بیج زمین میں ہو اور کوئی درخت پیدا نہ ہو رہا ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بیج زمین میں دفن ہو کر رہ گیا ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی بنا پر قرآن پاک میں جتنی بشارتیں بھی دی گئی ہیں، انہی لوگوں کو دی گئی ہیں جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے صالحات ہیں جو ہمیں انزائٹی اور ڈپریشن سے آزاد کرتے ہیں۔
سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ارکان اسلام کا۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا عمل جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے وہ اسلام کے اراکین ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد۔ یہ سب کام ہمارے دماغ کو الفا سٹیٹ میں رکھنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز نہ صرف جسم کی پاکیزگی کا باعث بنتی ہے بلکہ ذہنی دباؤ کو بھی کم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح روزہ نہ صرف ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس دلاتا ہے بلکہ ہماری ذہنی اور جسمانی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں کمزوروں کی مالی معاونت نہ صرف دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتی ہے بلکہ ہمارے لیے بھی دلی خوشی کا باعث بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مالدار غیر مسلم بھی فلاح کے کاموں میں خرچ کرنے میں پیش نظر آتے ہیں، کیونکہ انہیں اس سے ذہنی سکون مل رہا ہوتا ہے۔ دماغ کی الفا ویو کو تقویت پہنچانے کا دوسرا اہم سورس ذکر ہے، جس کے ذریعے نہ صرف ڈپریشن اور انزائٹی کا خاتمہ ممکن ہے بلکہ دماغ کی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ذکر کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، پہلا اللہ کی یاد، دوسرا نصیحت یعنی قرآن و حدیث۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5027 میں ہے، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دراصل یہ ذکر انسان کو الفا سٹیٹ میں لے جانے کا سب سے اہم ذریعہ ہے، جس کے ذریعے انزائٹی اور ڈپریشن کا علاج ممکن ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ سے ہم بہت سے اہم اذکار کا مطالعہ کریں گے جو ڈپریشن اور انزائٹی کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھا اخلاق ایک ایسی نیکی ہے جو ہمیں نہ صرف خدا کے قریب تر لے جاتا ہے بلکہ ہمیں اور ہمارے معاشرے میں بھی امن کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ مشکوٰۃ مصابیح 5096۔ حسن اخلاق نہ صرف ہماری زندگیوں میں موجود انزائٹی اور ڈپریشن کو ختم کرتا ہے بلکہ ہمارے معاشرے کو مٹھاس سے بھر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے اسلام بہترین اخلاق کو اپنانے کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ بقرہ میں حکم ہے کہ ان کے آگے اف تک نہ کرو۔ اسی طرح گھر والوں کے حقوق کو اسلام نے سب سے پہلے رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ ٹھیک اسی طرح خونی رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے تاکہ پرخلوص خاندانی نظام قائم کیا جا سکے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، میں رحمان ہوں اور مادہ رحم میں نے اپنے نام سے نکالا ہے، جس نے اسے ملایا میں اسے ملاؤں گا اور جس نے اسے توڑا میں اسے توڑ دوں گا۔ اسی طرح اسلام میں دوسروں کے لیے وہ چیز پسند کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو آپ خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں۔
اسلام میں ہمسایوں کے حقوق کے متعلق بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے، انہوں نے ہمسایوں کے حقوق گنوانا شروع کیے اور اتنے زیادہ حقوق گنوائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہونے لگا کہ وراثت میں ہی کہیں ان کو حصہ نہ دے دیا جائے۔ نیز اسلام اپنے پیروکاروں کی زندگی کو امن و سلامتی سے بھر دیتا ہے اور ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کرتا ہے۔ اسی طرح امن کے قیام کے لیے اسلام ایک امام کی اطاعت، ایک جماعت کے قیام اور تفرقے کے خاتمے پر بہت زور دیتا ہے۔ سورۃ العمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جماعت کے بغیر اسلام نہیں اور امام کے بغیر جماعت نہیں۔ جب تک اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایک جماعت کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا، تب تک امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق قائم کرنا ممکن نہیں، جس کا نتیجہ انارکی، بدامنی، سیاسی و مذہبی فرقہ بندی اور انتشار کی صورت میں نکلتا ہے، جسے آج پوری امت مسلمہ فیس کر رہی ہے۔ اسلام میں جھوٹ کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ موجودہ دور میں وطن عزیز میں پیدا ہونے والا انتشار بدامنی اور طوفان بدتمیزی کو پھیلانے کا سب سے بڑا سبب یہ جھوٹ ہی ہے، جو بے لگام سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ معاشرے کا ہر شخص اس جرم میں برابر کا شریک ہے، کیونکہ ہم اسلامی اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر تحقیق اور تصدیق کے ہر جھوٹی اور سچی خبر کو پھیلانے میں پڑ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ ان اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ہم معاشرے کو ڈپریشن اور انزائٹی کے ماحول سے نکالنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ رزق حلال کے حصول کو اسلام نہ صرف عین عبادت قرار دیتا ہے بلکہ ایماندار تاجر کا مرتبہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ معاملہ کرنے والا تاجر نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا، لیکن جس شخص نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا مال کو ہی بنا لیا، یعنی مال و دولت کی محبت ہوس میں تبدیل ہو گئی اور وہ اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھا، بڑی ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، یعنی نیک کاموں کو چھوڑ کر مسلسل بیٹا سٹیٹ میں رہنا شروع کر دیتا ہے، جو نہ صرف اس کی دنیا کو خراب کر دیتا ہے بلکہ وہ خدا اور لوگوں کا بھی مجرم بن جاتا ہے۔ اسے حلال اور حرام میں تمیز نہیں رہتی۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، دینار کا بندہ ملعون ہے، درہم کا بندہ ملعون ہے۔ ٹھیک اسی طرح اسلام عدل و انصاف کے قیام، علم و تحقیق کی اہمیت، بے حیائی کے خاتمے پر بھی انتہائی زور دیتا ہے، جس سے معاشرے میں پائے جانے والی فسادات کا خاتمہ ہوتا ہے، بلکہ انسان کی انفرادی زندگی میں بھی بہت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو انسان کو الفا سٹیٹ میں رکھنے کے لیے بہت معاون ثابت ہوتے ہیں۔ مزید دو صفات جو خسارے سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کریں، یعنی
ایمان لانے اور نیک عمل اختیار کرنے کے بعد فرد بن کر صرف اپنا ہی نہیں سوچنا ہے، بلکہ ہر فرد کو اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ وہ معاشرے کو بگڑنے نہ دے۔ یہ وہ چیز ہے جو معاشرے کو اخلاقی زوال اور فتنہ و فساد سے بچانے کا ضامن ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں گھس جانے والے یعنی خلاف کرنے والے کی مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں کرا ڈالا، جس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر سے حصہ ملا اور بعض کو نیچے کا۔ پس جو لوگ نیچے والے حصے میں تھے انہیں دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے ہی حصے میں ایک سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم تکلیف نہ دیں۔ اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو منمانی کرنے دیں گے تو کشتی والے تمام ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی۔ اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو امت مسلمہ کا فریضہ قرار دیا گیا ہے، اور اس امت کو بہترین امت کہا گیا ہے جو یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ حق کی نصیحت کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو اہل ایمان اور اس کے معاشرے کو خسارے سے بچانے کے لیے لازمی شرط قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، یعنی حق کی پیروی اور اس کی حمایت جو انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں اس کے مقابلے میں ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں اور صبر سے اس کو برداشت کریں۔ اور انہی اعمال کی وجہ سے ایک مومن ہمیشہ الفا سٹیٹ میں رہتا ہے، جسے لوگ تصور کرتے ہیں کہ یہ بہت بھولا بالا اور سیدھا سادہ ہے، لیکن اس کی دماغی صلاحیتیں اتنی زیادہ ڈیولپ کر چکی ہوتی ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ سب باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ ہم الفا سٹیٹ میں رہتے ہوئے اپنے دماغ کو ڈپریشن، انزائٹی اور سٹریس سے نکال کر ایک پرامن سلامتی والی زندگی گزاریں، جس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے اوپر مکمل عمل کیا جائے تاکہ ہم خسارے سے نکل کر ایک پرسکون زندگی گزار سکیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔